تقریباً ایک دہائی سے سعودی عربیہ اور UAE یمن میں ایک ہی فرنٹ سے لڑ رہے تھے، لیکن 30 دسمبر 2025 کو کچھ ایسا ہوا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ سعودی جیٹس نے مکالا پورٹ کو ٹارگٹ کیا، ہوتیز کو نہیں بلکہ ایک ایسی شپمنٹ کو جو UAE سے لنک بتائی گئی۔ سوال یہ ہے، کیا یہ صرف ویپنز کا مسئلہ تھا یا یمن کے فیوچر کنٹرول کا؟ سعودی عربیہ کا کہنا ہے کہ UAE کے فجائرہ پورٹ سے 2 ویسلز مکالا پہنچے بنا کلیئرنس کے، ٹریکنگ سسٹمز بند اور وہیکلز اور کنٹینرز آف لوڈ کیے گئے۔ سعودی نیریٹو کے مطابق یہ سامان سدرن ٹرانزیشنل کونسل کے لیے تھا اور ریاض نے اسے نیشنل سیکیورٹی کے لیے ایمیننٹ تھریٹ قرار دیا۔ UAE نے تمام الزامات ریجیکٹ کر دیے، کوئی ویپنز نہیں تھے، وہیکلز اماراتی فورسز کے لیے تھے اور یہ سب سعودی لیڈ کولیشن کے اندر کاؤنٹر ٹیرر کوآپریشن کا حصہ تھا، مگر ڈیمیج ہو چکا ہے۔ 2015 کے بعد پہلی دفعہ سعودی عربیہ نے UAE لنک ٹارگٹ پر ایئر سٹرائک کی اور یہ بات ان اٹ سیلف بہت بڑا شاک ہے۔ آئیے اب یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مکالا پورٹ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے۔ مکالا صرف ایک پورٹ سٹی نہیں، یہ گلف آف ایڈن پر ہے، یہ میری ٹائم ٹریڈ روٹس پر بیٹھی ہے اور یمن کے اندرونی علاقوں کو کنیکٹ کرتی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ صدرن یمن میں ہے، جہاں STC نے ریسنٹلی حضرموت اور المہرہ میں اپنا کنٹرول بڑھایا ہے۔ یہ علاقے سعودی بارڈر کے قریب ہیں۔ ریاض کے لیے یہ صرف لوکل پالیٹکس نہیں بلکہ اسٹریٹجک سیکیورٹی رسک ہے۔ یہاں پر سعودی کانٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے سعودی عربیہ کا ویژن سمجھنا ضروری ہے۔ سعودی عربیہ یمن میں ہوتیز کو ڈیفیٹ کرنے، اپنی بارڈر سیکیور کرنے اور ایک یونائٹڈ یمنی اسٹیٹ کو ریسٹور کرنے کے لیے آیا۔ اس فریم ورک کے باہر کوئی بھی آرمڈ ایکٹر، چاہے وہ علاقے کا پراکسی ہی کیوں نہ ہو، ریاض کے لیے پرابلم بن جاتا ہے اور سعودی پوزیشن اس بات پر واضح ہے۔ بارڈر سیکیورٹی از اے ریڈ لائن۔ یہاں پر UAE کا اپروچ یہ ہے کہ انہوں نے یمن میں تھوڑا ڈفرینٹ گیم کھیلا۔ STC اور صدرن اٹانومی کو بیک کرنا، پورٹس اور میری ٹائم روٹس پر انفلوئنس، اسلامسٹ ملیشیاز کو کاؤنٹر کرنا۔ یہ ڈفرینسز پہلے بھی تھے لیکن مینیجبل تھے جب تک STC نے سعودی بارڈر کے قریب ٹیریٹری ریشیپ کرنا شروع نہیں کی تھی۔ مکالا شاید وہ مومنٹ تھا جہاں سعودی عربیہ نے کہا کہ اٹس انف۔ ان سٹرائکس کے بعد یمن کے پریزیڈنشل لیڈرشپ کونسل نے UAE فورسز کے وڈرال کا مطالبہ کیا ہے۔ UAE نے اپنی ریمیننگ کاؤنٹر ٹیرر یونٹس نکالنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایڈن انٹرنیشنل ایئرپورٹ بند ہو چکا ہے، اسٹیٹ آف ایمرجنسی لگائی گئی ہے اور UAE کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ سسپینڈ کر دیے گئے ہیں۔ یہ کوئی سائلنٹ ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے، یہ اوپن رپچر ہے۔ یہ انسیڈنٹ مڈل ایسٹ میں گیم چینجر ہو سکتا ہے۔ سعودی اور UAE پارٹنرشپ نے پوری ریجن کی پالیٹکس کو شیپ کیا ہے، مگر مکالا نے ایکسپوز کر دیا ہے کہ اینڈ گیم پر دونوں کا ویژن ڈفرینٹ ہے۔ STC اب سینٹرل فلیش پوائنٹ بن چکی ہے، جو پہلے شیئرڈ ایسٹ تھی آج وہ گلف پاورز کے درمیان کھڑی ہے اور یمن کے پیس پروسیس کو اور مشکل بنا رہی ہے۔ اس سب میں سب سے زیادہ نقصان یمن کو ہے۔ ایڈ ڈسرپشنز، پاور سٹرگلز اور فریکچرڈ الائنسز، اس کا اصلی خمیازہ پھر یمنی سویلینز بھگتیں گے۔ اس سب کے دوران آگے کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں 3 ریئلسٹک سینیریوز ہیں۔ نمبر 1، ڈپلومیٹک ڈی ایسکیلیشن۔ عمان، US یا UN کی میڈیشن کے ذریعے کوآرڈینیشن ریسٹور ہو، STC کا رول ریڈیفائن ہو اور فورن ملٹری فٹ پرنٹ کم ہو۔ نمبر 2، کنٹرولڈ گلف رفٹ، جس میں سعودی عربیہ اور UAE فارملی کلیش نہیں کرتے مگر یمن میں سیپریٹ سفیئرز آف انفلوئنس بنا لیتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر یہ سب رینیوڈ ایسکیلیشن کی طرف جا سکتا ہے۔ اگر پراکسی کمپٹیشن بڑھتی گئی تو STC اور ایگریسو ہو سکتی ہے، سعودی آپریشنز انٹینسیفائی ہو سکتے ہیں اور یمن کی جنگ پھر سے فل مومنٹم لے سکتی ہے۔ یہ سب آرگیومنٹس اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مکالا صرف ایک ایئر سٹرائک نہیں تھی، یہ ایک سگنل تھا۔ سگنل یہ کہ یمن وار اب صرف ہوتیز ورسز گورنمنٹ نہیں رہی بلکہ پوسٹ وار یمن کو کون شیپ کرے گا یہ لڑائی بن چکی ہے۔ جو چیز ایک پورٹ سٹرائک لگتی ہے اصل میں وہ شاید گلف یونٹی کے ٹوٹنے کا پوائنٹ ہے اور یمن کے فیوچر کو اور زیادہ انسرٹن بنانے کا مومنٹ۔